बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मौलवी साहब, मुझे घर जाना है। ये वो अल्फाज थे जो बचपन से मेरे साथ थे। मुझे घर जाने दें, बराह ए करम मुझे घर जाने दें। अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, वो मेरी वजह से परेशान हो जाएंगी। तुम घर नहीं जा सकती क्योंकि अभी तुमने और पढ़ना है। बैठ कर मेरे साथ पढ़ो। ये अल्फाज मेरे जहन में पले बढ़े हैं। आज मैं शादीशुदा हूँ और 3 बच्चों की माँ हूँ। मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब 16 साल की है, उससे छोटी 10 साल की है और सबसे छोटा बेटा 7 साल का है। मेरी बेटी ज़ैनब को स्कूल और मदरसे से मसाइल हैं। वो कहीं भी नॉर्मल होकर नहीं रह सकती। स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल की शिकायत आती है कि वो लड़कियों से लड़ती है, और मदरसे में मौलवियाँ शिकायत करती हैं कि वो पढ़ती नहीं, जबकि मेरी बेटी ज़ैनब का जहन बहुत तेज़ है। वो हर बात को लम्हों में याद कर लेती है और अच्छा याद रखती है। मेरी बेटी ज़ैनब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला मैं खुद हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे समझ नहीं सकती, और यही बुनियादी वजह है कि हम एक दूसरे से खौफज़दा रहते हैं। एक दिन ज़ैनब स्कूल से लड़ाई करके आई और उस लड़ाई में उसने एक लड़की का सिर फाड़ दिया। खूब खून बहने की वजह से ज़ैनब को स्कूल से निकाल दिया गया और मुझे स्कूल बुलाया गया ताकि मामले की संगीनता बताई जाए। मैं स्कूल गई तो हर टीचर से उसकी शिकायत सुनी। मैं परेशान हो गई कि मेरी बेटी ज़ैनब तो बिल्कुल मेरा ही रूप है। उस वक्त मैंने उस लड़की, उसके घर वालों और स्कूल की इंतज़ामिया से गुजारिश की कि बराह ए करम ज़ैनब का ये स्कूल का आखिरी साल है, इम्तिहानात तक का वक्त दें, फिर वो खुद यहाँ से चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राज़ी किया इस शर्त पर कि ज़ैनब सिर्फ इम्तिहानात देने स्कूल आएगी। इसके अलावा स्कूल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके इम्तिहानात की तैयारी वो खुद करेगी। होमवर्क उसे दिया जाएगा और स्कूल वाले मालूमात भी देते रहेंगे। जब मैं घर आई तो एक और हंगामा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने ज़ैनब से पूछा कि ये क्या हरकत थी? क्या वो अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा नहीं? मेरे हर सवाल का उसके पास जवाब तैयार था और उसका अंदाज और लहजा बहुत बुरा था। मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर रही थी कि वो बदतमीज़ हो गई है। हमारी बहस जारी थी कि उसके पापा बिलाल भी दफ्तर से आ गए और ज़ैनब के तेवर देखकर हैरान हो गए। मैं भी उसके लहजे से परेशान थी। मैंने उससे साफ पूछा कि आखिर उसका मसला क्या है, वो ये सब क्यों कर रही है। उसके जवाब ने मुझे सख्ते में डाल दिया और मुझे शदीद एहसास हुआ कि क्या मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई। मैं तो अपना माजी लोगों से छुपाती फिर रही हूँ, फिर ये छुपाना मेरे लिए कितना नुकसानदेह साबित हुआ। मेरी औलाद ही मुझसे बदगुमान हो गई। ज़ैनब मुसलसल अपने अंदर का तूफ़ान अपने अल्फाज के जरिए निकाल रही थी, और वो तूफ़ान मुझ पर मौत की तरह उतर रहा था, जो न मुकम्मल मौत लाता था न जिंदा रहने देता था। उसके अल्फाज जहरीले थे। वो कह रही थी कि आपको क्या पता कि मैं कैसे जी रही हूँ, आपने कभी मुझे समझा ही नहीं। आपने नाना नानी के घर अच्छा वक्त गुजारा और मेरा क्या हाल कर दिया। जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आप और पापा बिलाल कितने खुश हैं, लेकिन मुझे खुश नहीं रखा। मुझे पैदा ही क्यों किया जब आपने जिम्मेदारी नहीं लेनी थी। आप अच्छी माँ नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं। आपको क्या पता उझाप क्या होता है, डर और खौफ क्या होता है। आप और पापा बिलाल मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे वक्त नहीं देते। जब मैं किसी खुशहाल ख़ानदान को देखती हूँ, मेरा दिल करता है उन्हें मार दूँ। अगर मैं खुश नहीं तो कोई क्यों खुश रहे। मेरे शौहर बिलाल उसकी सारी बातें सुन रहे थे और मैं सख्ते की हालत में बैठी सुन रही थी। जब वो बोलते बोलते थक गई तो खुद ही मेरे सामने मौजूद मेज़ की कुर्सी पर बैठ गई। बिलाल मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया कि वो बच्ची है, प्यार से संभाल लो, संभल जाएगी। तुम भी उससे बड़े उजाबों से गुजरी हो। तुम्हारी दास्तान खून के आंसू रुला देने वाली है, और आज अगर किस्मत मेहरबान है तो तुमने बहुत कुछ झेला और सब्र किया। यही तुम्हारी कामयाबी की वजह है। वो ये कहकर कमरे में चले गए। घर में गहरी खामोशी थी। मेरे बाकी दोनों बच्चे ज़ैनब के चीखने से सहमे खड़े थे। बिलाल ने उन्हें आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया ताकि हम माँ बेटी को वक्त मिल सके। मेरे कानों में वही आहें गूंजने लगीं। मैंने आंखें बंद कीं और उस तकलीफ़ को महसूस किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मौलवी साहब, मुझे घर जाना है। बराह ए करम मुझे घर जाने दें। अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, वो परेशान हो जाएंगी।
تم گھر نہیں جا سکتی کیونکہ ابھی تم نے اور پڑھنا ہے، بیٹھ کر میرے ساتھ پڑھو۔ جب میں تمہاری عمر کی تھی میں نے تمہید باندھ کر بات شروع کی۔ آج پہلی بار میری زبان سے میری قیامت کی کہانی بیان ہو رہی تھی۔ میرے مما خدیجہ اور پاپا عمران تمہارے مما پاپا کی طرح پڑھے لکھے یا مالدار نہیں تھے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ میں ان کی اکیلوتی اولاد تھی۔ مما خدیجہ بہت بیمار رہتی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا انہیں کیا بیماری تھی۔ پاپا عمران سارا دن گھر نہیں ہوتے تھے۔ رات کو میرے سونے کے بعد آتے اور صبح جب میں اسکول جاتی تو وہ سو رہے ہوتے۔ مما خدیجہ میری پڑھائی کے لیے بہت پریشان رہتی تھیں، جیسے میں تمہاری پڑھائی کے لیے پریشان رہتی ہوں۔ انہوں نے خود کبھی تعلیم نہ پائی تھی، اس لیے وہ اس کی قیمت جانتی تھیں۔ وہ میری اسکول کی فیسیں کیسے پوری کرتی تھیں یہ میں جانتی تھی، اسی لیے مجھے پڑھائی کی قدر تھی۔ میں بہت مشکل سے پڑھ رہی تھی کیونکہ میں بھی تمہاری طرح پڑھائی سے بھاگتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ میری مما خدیجہ گھروں میں کام کرتی تھیں، کپڑے سلتی تھیں، دن رات محنت کرتی تھیں، میرے سامنے کماتی تھیں، جبکہ ان کی صحت بہت خراب تھی۔ اسکول، ٹیوشن اور مدرسے کی فیسیں وہ میری آنکھوں کے سامنے خون پسینہ ایک کر کے کماتی تھیں، جبکہ تم خوش نصیب ہو کہ تم نے اپنی مما عائشہ کو ایسی محنت کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے یہ تکلیف برداشت کی، مرنے والی حالت میں اپنی مما خدیجہ کو کام کرتے دیکھا۔ جب انہیں آرام کرنا چاہیے تھا تب لوگوں کے گھروں میں کام کرتے دیکھا، اور تم کہتی ہو کہ میں نہیں سمجھتی۔ خیر، میرا اسکول کا آخری سال تھا جیسے تمہارا ہے، اور میں خوش تھی کہ اس کے بعد پڑھائی چھوٹ جائے گی کیونکہ آگے پڑھانے کے لیے میرے مما خدیجہ اور پاپا عمران کے پاس کچھ نہ تھا۔ میں خوش تھی کہ مما خدیجہ کا سہارا بنوں گی۔ اسکول کے آخری دنوں میں تمہارے پاپا بلال سے میری ملاقات ہوئی۔ تمہاری طرح میرے بھی دوست نہ تھے۔ میں انسانوں سے بھاگتی تھی، لیکن تمہارے پاپا بلال کی کوششوں سے ہماری دوستی ہو گئی اور کب پیار ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اچھے انسان ہیں، لیکن جانتی ہو وہ یتیم تھے، یتیم خانے میں پلے بڑھے۔ کیا تم جانتی ہو والدین کا نہ ہونا کیسا عجاب ہے؟ صبح اسکول جانا، شام کو میکینک کی دکان پر نوکری کرنا، ایک ایک سکہ جوڑ کر پیسہ کمانا تاکہ مستقبل بنایا جائے۔ آج تم ہمیں دیکھتی ہو اور کہتی ہو کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تم ہماری ذہنی کیفیت نہیں سمجھتی۔ ہم دونوں اپنی اپنی جنگ لڑ کر آئے ہیں۔ کیا تم نے کبھی پاک اور مقدس رشتوں کو اپنی آنکھوں سے گرتے دیکھا ہے؟ چلو بتاتی ہوں۔ عام دنوں کی طرح میں اسکول گئی۔ وہاں تمہارے پاپا بلال بھی تھے۔ اسکول سے واپسی پر ٹیوشن اور پھر مولوی صاحب کے گھر جاتی تھی۔ میں ان کی بہت عزت کرتی تھی، انہیں اپنے والد کی جگہ مانتی تھی۔ وہ میرے لیے بہت قابل احترام تھے۔ شام 7 بجے تک ان کے پاس پڑھتی تھی۔ اس دن بھی 7 بجے تھے اور میں گھر جانا چاہتی تھی، لیکن کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور مسلسل فکر مند تھے۔ فون بند کرنے کے بعد ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا، مولوی صاحب وقت ہو گیا، میں چلتی ہوں۔ ان کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان تھی۔ وہ اکیلے رہتے تھے۔ ان کے بچے ملک سے باہر تھے، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی کچھ اور۔ ان کی بیوی کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ مما خدیجہ نے ان سے گزارش کی تھی کہ مجھے پڑھائیں۔ وہ بڑی مشکل سے مانے تھے۔ میرا سارا دن پڑھائی میں گزرتا تھا۔ کیا تم اس عجاب کو سمجھ سکتی ہو کہ میں سارا دن ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑھنے جاتی، گھر نہ جاتی؟ مما خدیجہ نے وقت کا ایسا بندوبست کیا تھا، چھٹی کے دن بھی مجھے گھر سے باہر رکھتیں۔ کبھی ان کی جگہ کسی کے گھر کام کرنے جاتی اور شام 7 بجے لوٹتی۔ کیا تم نے یہ عجاب دیکھا کہ ایک کام جو تم کرنا ہی نہ چاہو لیکن سارا دن، سارا مہینہ، سارا سال وہی کر رہے ہو، کوئی چھٹی نہیں؟ سوچو کیسا ڈپریشن ہوتا تھا۔ میں اسے اندر پال رہی تھی۔ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا۔ صبح باسی روٹی سے ناشتہ اور رات کو بس 1 وقت کا پیٹ بھر کھانا۔ سارا دن بھوکھا رہنا۔ جس دن مولوی صاحب کو فون کال آئی، انہوں نے مجھے 8 بجے تک بٹھائے رکھا۔ میں پریشان تھی کہ امی خدیجہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ مولوی صاحب کا انداز سخت اور بدلا ہوا تھا۔ مجھے وہم ستانے لگے۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جارحانہ انداز میں گھسیٹتے ہوئے کمرے میں بند کر دیا۔ میری جان نکل گئی۔ دل حلق میں آ گیا۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ 10 بجے کے قریب انہوں نے دروازہ کھولا۔
میں انہیں دھکا دے کر بھاگی اور باہر کا دروازہ کھول کر گھر پہنچی، لیکن حیرانی ہوئی کہ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اسے بند کیا۔ امی خدیجہ میرا انتظار نہیں کر رہی تھیں، وہ سو گئی تھیں۔ میرا دل ڈوب گیا کہ کوئی ایسی ماں بھی ہوتی ہے۔ اگلے دن میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، رو پڑی۔ کل کی قیامت اپنی مما خدیجہ کو نہ بتا سکی کہ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کیا اور میں کیسے خود کو بچا کر بھاگی۔ اس دن ٹیوشن سے گھر آئی تو روتے ہوئے مما خدیجہ مجھے خود مولوی صاحب کے حوالے کر گئیں۔ آج پھر 7 بجے گھر جانا تھا تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں کمزور تھی، ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ 10 بجے تے ہی وہ دروازہ کھولتے تو میں اس طرح بھاگتی جیسے سزائے موت سے رہائی مل گئی۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ روز مجھے روکتے، اکثر 10 بھی بج جاتے۔ گھر جاتی تو کھانا بستر پر رکھا ہوتا، ماحول ایسا ہوتا جیسے سب سو رہے ہوں، پورے دن کی تھکن ایسی کہ بستر ملتے ہی ہوش نہ رہتا۔ میں نے مما خدیجہ سے بات کرنے کی ٹھانی کہ مجھے مولوی صاحب کے گھر نہیں پڑھنا۔ وہ مجھے گھر نہیں جانے دیتے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اسکول جانے سے پہلے مما خدیجہ سے کہا کہ مولوی صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں۔ بات پوری نہ ہوئی کہ مما خدیجہ نے مجھے تھپڑ مارا اور بال پکڑ کر بولیں، شرم نہیں آتی ایک بزرگ پر الزام لگاتے۔ ان کے ہاتھ مجھ پر اٹھ رہے تھے اور ان کی زبان تمہاری طرح زہر اگل رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بزرگ اس عمر میں تمہاری ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم اس کے بارے میں کیا الفاظ منہ سے نکال رہی ہو۔ اس دن بہت کچھ سنا۔ میری ایک بات سنے بنا مما خدیجہ نے فیصلہ سنا دیا کہ میری بات غلط ہے۔ اسی حالت میں اسکول گئی۔ سب نے دیکھا کہ مار کھا کر آئی ہوں۔ کلاس میں لڑکیوں نے میرا مذاق اڑایا۔ سب ہنس رہے تھے۔ صرف ایک لڑکا غمگین نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کوئی آگے نہ بڑھا لیکن وہ اٹھا اور مجھے کلاس سے باہر لے گیا۔ میرے بال ٹھیک کیے، پانی پلایا۔ اس دن ہم دونوں سب کی نظروں میں آ گئے۔ تکلیف کے نئے باب کھلے۔ جو چند دن تھے وہ بھی عجاب بن گئے۔ اسکول میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ ٹیچرز شرم و حیا کا سبق پڑھاتی، کلاس کی لڑکیاں اور لڑکے تنگ کرتے، گھر پر کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ مولوی صاحب کی روز کی روٹین کہ وہ مجھے 10 بجے تک بلا وجہ روکتے۔ میں 16 سال کی تھی، تمہاری عمر کی۔ زمانے کے سرد گرم جانتی تھی، لوگوں کی گندی نیتوں سے واقف تھی، لیکن مدرسہ چھوڑنا میرے بس میں نہ تھا۔ گھر پر کوئی سن نہ رہا تھا۔ اسکول ختم ہو گیا، صرف امتحانات باقی تھے۔ میری چھٹیاں ہو گئیں۔ جب گھر بتایا تو مما خدیجہ نے مجھے سلائی سینٹر میں نوکری دلوا دی اور کہا کہ پارٹ ٹائم کام کرو، پڑھو اور مدرسہ بھی جاری رکھو۔ گھر میں فارغ نہیں بیٹھنا۔ مما خدیجہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ روز ان کے جسم پر نیک پڑتے۔ پوچھتی تو کہتی پھلاں جگہ گر گئی تھی۔ زندگی عجیب ہو گئی تھی۔ تمہارے پاپا بلال سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ سلائی سینٹر جاتے ہوئے ایک دن ان سے ملاقات ہوئی۔ اس دن میں بنا بتائے ان کے ساتھ پورا دن غائب رہی۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ اسے میری زندگی اور حالات ویسے ہی عجیب لگے جیسے مجھے لگ رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ میں نے ضد کی کہ مجھے زندگی پر بھروسہ نہیں، آج ہی نکاح کرو۔ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں، میرا مما خدیجہ اور پاپا عمران کے سوا کوئی نہیں، لیکن وہ بھی عجیب ہیں۔ سال بھر سے پاپا عمران کا چہرہ نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی نوکری کرتے ہیں۔ مما خدیجہ کو کوئی فکر نہیں۔ تمہیں اندازہ ہے مولوی صاحب کا انداز کتنا عجیب ہے۔ ان کے گھر جانا مجبوری ہے۔ وقت سے پہلے گھر جاؤں تو مما خدیجہ اندر نہیں آنے دیتی۔ مولوی صاحب 10 بجے تک مجھے اپنی نظروں کے سامنے بٹھائے رکھتے ہیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اگر نکاح کرنا ہے تو ابھی کرو، مسجد چلو، ورنہ رہنے دو۔ تمہارے پاپا بلال سے بہت بحث ہوئی، اتنی کہ میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ آخر کار میرے ضد کے انداز پر انہوں نے کہا، کل اسی جگہ ملنا۔ آج میں نکاح خواں مولوی اور گواہوں کا انتظام کر لوں گا، نکاح کی شرائط بھی پوری کروں گا۔ میں مان گئی اور اگلے دن اسی جگہ ملنے کا وعدہ کر کے مولوی صاحب کے پاس مدرسے چلی گئی۔ جب میں وہاں پڑھتی تھی تو کئی بچے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نہ رہا۔ محلے والوں سے عجیب باتیں سننے کو ملتی تھیں، کیونکہ اکثر لوگوں نے مجھے رات کو وہاں سے نکلتے دیکھا تھا۔
اب تو لڑکے بھی مولوی صاحب کے نام سے چھیڑنے لگے تھے۔ اگلے دن وقت پر بلال کی بتائی جگہ پر پہنچی، لیکن وہ نہ آیا۔ سورج سر پر آنے تک انتظار کیا، وہ نہ آیا۔ اگلے دن بھی انتظار کیا، اس سے اگلے دن بھی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ میٹرک کے امتحانات سر پر تھے۔ میں روز انتظار کرتی اور مایوس ہو گئی۔ نا امیدی نے دل میں پنجے گاڑ دیے۔ میں نے بلال کے وعدوں پر مٹی ڈال کر امتحانات دیے۔ امتحانات ختم ہوئے۔ گھر ہوتے ہوئے بھی بے گھر تھی۔ صبح مما خدیجہ گھر سے نکال دیتی، رات 10 بجے سے پہلے داخل نہ ہونے دیتی، یہ سوچے بنا کہ میں لڑکی ہوں، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو۔ میں بھی لاپرواہ ہو گئی، گلیوں میں پھرنا، نوکری تلاش کرنا کہ کہیں کام مل جائے، لیکن قسمت میں اور آزمائشیں تھیں۔ آوارہ لڑکی کہلانے لگی۔ بلال سے ساری امیدیں ختم تھیں، اب مولوی صاحب کے گھر ہی پائی جاتی۔ صبح فیکٹری جاتی کام کرنے، شام 6 سے رات 10 بجے تک مولوی صاحب کے گھر رہتی، ان کا گھر کا کام کر دیتی، کھانا بنا دیتی۔ وہ اب بیمار تھے، ان کی حالت دیکھ کر لگتا تھا وہ جلد مر جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن جب ان کے گھر گئی تو دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوئی، روز کی طرح سلام کیا، گھر صاف کرنے لگی، کھانا بنایا، انہیں آواز دی۔ آج گھر میں خاموشی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ سلام کا جواب دیتے، میرا حال پوچھتے تھے۔ آج نہ سلام کا جواب ملا، نہ پکار کا۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آسمان سر پر گر پڑا۔ وہ زمین پر گرے پڑے تھے، چیختے ہوئے باہر نکلی، محلے والوں کو بلایا، ہاسپٹل لے گئے تو معلوم ہوا دل کا دورہ پڑا تھا، ان کی تدفین ہو گئی۔ جب ان کی اولاد آئی تو پتہ چلا انہوں نے اپنا گھر میرے نام کر دیا تھا، مکمل انتظام کر کے گئے تھے۔ مجھے اپنے صبر کا پھل ملا۔ گھر ہوتے ہوئے بھی بے گھر تھی، رشتے ہوتے ہوئے بھی یتیم تھی۔ اب میری روٹین یہ تھی کہ صبح فیکٹری جاتی، کپڑے سلتی، ایک سوٹ کے 300 ملتے، جو میرے لیے بہت تھے۔ آدھی رقم مما خدیجہ کو دیتی، باقی رکھ لیتی۔ پیسے جوڑنے لگی تاکہ آگے پڑھ سکوں۔ جلد ہی پڑھائی کی قیمت سمجھ آئی کہ تعلیم سے مقام بنایا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد میرے اور ان کے بارے میں کہانیاں پھیل گئیں جن میں سچائی نہ تھی، لیکن میں ان باتوں پر کان نہ دیتی۔ روزی روٹی اللہ نے لگا رکھی تھی، دن رات محنت کرتی، سارا دن مشغول رہتی۔ کالج میں داخلہ لیا، پڑھائی اور کام ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ فیکٹری میں ترقی ہوئی، مما خدیجہ کا علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ پاپا عمران کو برسوں سے نہ دیکھا تھا۔ انٹر پاس کیا، ڈیزائننگ کورس شروع کیا، بہت محنت کی۔ پاپا عمران کا خیال دل سے نکال دیا کہ یہ محبت کہیں کا نہ چھوڑتی۔ مما خدیجہ کا پاپا عمران سے کوئی ہمدردانہ رشتہ نہ تھا۔ ایک دن کام سے گھر آئی تو پتہ چلا پاپا عمران کی لاش مردہ خانے میں ہے۔ وہاں پہنچی تو پولیس والوں سے پتہ چلا کہ وہ ڈرگز بیچنے والے گینگ سے تھے، خود بھی نشے کے عادی تھے۔ نشے نہ ملنے سے ان کی موت ہوئی۔ میں نے ان کے کفن کا انتظام کیا۔ مولوی صاحب کی موت کے بعد یہ دوسرا تجربہ تھا، اسی لیے رونا نہ آیا، لیکن اندر طوفان تھا۔ اسی حالت میں انہیں نہلا کر کفن پہنایا اور گھر لے گئی۔ وہاں تمہارے پاپا بلال سے دوسری ملاقات ہوئی۔ اب خود کو سنبھال لیا تھا، اس لیے انہیں دیکھ کر دل نہ مچلا۔ کبھی دوست تھے اس لیے افسوس قبول کیا اور پاپا عمران کو آخری آرام گاہ تک پہنچایا۔ گھر پر پورا محلہ کھڑا تھا، کوئی تھو تھو کر رہا تھا، کوئی افسوس کر رہا تھا، کوئی آہیں بھر رہا تھا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ تدفین کے بعد کھانا کھا کر سو گئی۔ پیچھے آہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لوگ ملنے آ رہے تھے۔ مما خدیجہ برسوں کی بھڑاس نکال رہی تھیں۔ مجھے سمجھ آیا کہ مولوی صاحب مجھے کیوں روکتے تھے۔ مما خدیجہ سے بہت سے سوال تھے۔ اگلے دن اٹھی تو مما خدیجہ سے ناشتے کی بات کی۔ انہوں نے کہا، میں خاموشی سے نکل گئی، اپنا سارا سامان مولوی صاحب کے گھر رکھ لیا تھا۔ گھر کم جاتی، ہفتے میں 1-2 بار مما خدیجہ کا حال پوچھنے جاتی۔ مما خدیجہ کے لیے کام والی رکھی تاکہ ان کا دن مشغول گزرے۔ میں نے آگے داخلہ لیا۔ تمہارے پاپا بلال روز ملنے آتے، لیکن نکاح کا ذکر نہ کیا، جو بہتر تھا۔ ہم دونوں اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش میں تھے۔ مجھے کوئی شکایت نہ تھی، نہ اپنی زندگی سے کوئی افسوس۔ میں جانتی تھی جیسے میں محنت کر رہی ہوں، سب اپنی حد تک کر رہے ہوں گے۔ پاپا عمران سے کوئی شکایت نہ تھی، انہوں نے جو کیا ان کے لیے بخشش مانگتی ہوں،
मम्मा खदीजा से भी कोई शिकवा न था कि उन्होंने मुझे क्यों इन बातों से दूर रखा। ये सब मेरी भलाई के लिए किया। अगर मैं वालदैन के झगड़ों में फंस जाती, उन मसाइल को जान लेती जिनसे मम्मा खदीजा ने मुझे छुपाया, तो मेरी शख्सियत मस्क हो जाती। आज मैं तुम्हारे सामने न होती, न तुम्हें समझा रही होती। मैं भी मम्मा खदीजा की तरह तुमसे लापरवाह हो जाती और तुम वैसे पलती जैसे मैं पली। लेकिन ऐसा न हुआ। मम्मा खदीजा ने खुद अंधेरे में रहकर मुझे रोशनी दी। आज मैं तुम्हें वही रोशनी देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने मास्टर्स किया, डिग्री पूरी की। मम्मा खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं अकेली रह गई। सरकारी नौकरी शुरू की, खुद को मशगूल रखा। तुम्हारे पापा बिलाल से राब्ते में थी। एक दिन उनका पैगाम आया। वो शर्मिंदा थे। मैं क्या कहती? मुझे हमसफ़र की ज़रूरत थी। वो भी मेरे जैसे धक्के खाकर बढ़े थे। मेरा कोई गंदा माजी न था। गरीबी थी, लेकिन इश्क माशूकियाँ करने का वक्त न मिला। बहुत जगह बदनाम थी, लेकिन उसमें हकीकत न थी। ये कोई भी जान सकता था, खासकर मेरा साथी। लेकिन मैं तुम्हें ये नसीहत न करूँगी कि तुम भी उसी से शादी करो जो तुम्हारे बारे में सब जानता हो। ये मेरी कहानी थी, मेरा किरदार था। ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी बेटी ज़ैनब हो तो तुम्हारी कहानी भी वही हो। तुम में मेरी झलक है, लेकिन तुम्हारी और मेरी कहानी एक सी नहीं। फिर मैंने मौलवी साहब का घर उनकी औलाद को वापस कर दिया, क्योंकि पहले ज़रूरत थी तो रख लिया। अब 2 घरों का लालच क्यों रखूं? इसलिए घर उनकी औलाद को वापस किया। कागजात तैयार करके तुम्हारे पापा बिलाल से निकाह किया और उनके फ्लैट में आ गई। जो घर मेरा आबाई था, वहाँ स्कूल बना। यतीम बच्चों को तुम्हारे पापा बिलाल और मैं मिलकर पढ़ाते हैं। ये ज़िंदगी है। तुम्हें हर बात से महफूज रखने के लिए हमने तुम्हें कुछ न बताया। तुम्हें लगा कि हमने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी और तुम्हें वो न दी। तुम्हें खुद को तैयार करना है। कोई तुम्हारी मदद न करेगा। खुद को समझाओ। आज रात सोचो तुमने क्या किया और आगे क्या करना है। कैसी ज़िंदगी चाहती हो, मकसद वाली या बेमकसद, बेईमानी वाली? जैसा तुम्हें ठीक लगे फैसला करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अपने साथ ज़्यादती न करो। ऐसा फैसला न करो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो या तुम बदनाम हो। शाम हो गई। आज बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ, फ्रिज में रख दूंगी। भूख लगे तो खा लेना, वरना कल सुबह नाश्ता रोज़ की तरह साथ करेंगे। वहाँ से उठकर अपने कमरे में गई तो पता चला बिलाल और बाकी दोनों बच्चे भी सुन रहे थे। मैंने अपने दोनों बच्चों को होमवर्क के लिए बिठाया और कहा कि अपनी आप ही ज़ैनब को न पता चले कि तुम कुछ जानते हो। उसके लिए आसानी करो, मुश्किल न बनाओ। रात सोने से पहले बिलाल ने पूछा, क्या लगता है इस पर असर होगा? क्या वो बेहतर हो जाएगी? मैंने कहा, अगर न भी हुई तो क्या, वो हमारी औलाद है, गलत नहीं करेगी। अगर करे भी तो अल्लाह मालिक है, वो अपने बंदों को रुसवा नहीं होने देता। वो हमारा हामी और नासिर है तो हमारी औलाद भी उसी की बंदगी करती है। वो उनका भी हामी और नासिर है। अगली सुबह ज़ैनब बहुत ताज़ा लग रही थी, जैसे नए अज़ाइम के साथ खाने की मेज़ पर थी। खाना खाते हुए रोज़ की तरह बोल रही थी। वो घर की रौनक थी। बस उसके तेवर कुछ बिगड़े थे जो सुधर जाते थे। उसके पापा बिलाल उसे मोहब्बत से देखते हुए उसकी हर बात गौर से सुन रहे थे। अचानक वो जोश से बोली, मुझे स्कूल जाना है। मैं हेडमास्टर से माफ़ी मांगूंगी। उस लड़की और उसके ख़ानदान से भी चॉकलेट्स और फूल ले जाऊंगी। वो फिर से शुरू हो चुकी थी और हम उसे बेहतर होते देख रहे थे। लेकिन ये एक रात की बात थी। अभी बहुत से मौके आने थे जहां वो गलती करती और मैं और बिलाल उसे संभालते। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।